شاد باغ کی حدود کے اندر فیصل بٹ کو قتل کرنا ہے، میں نے تھانے کو فل کر دی، ان کے پیسے اتنے بھر دیے ہیں۔ تو ایک ہفتے بعد میرے بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ہمارے بیٹے نے تم سے بھی بتا فیصل کے حصے کا مانگا نا، وہ زمین کے نیچے چلا گیا، اب تمہاری باری ہے۔ ان قریب پھر آپ سنیں گے میرے ہی ذریعے کہ ہم نے ایک گروپ بنا لیا ہے، انہوں نے ہمیں جو مارنا ہے ہم ان کو مار کے مریں گے اللہ کے حکم سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور میں اس وقت شاد باغ میں موجود ہوں۔ شاد باغ میں تقریباً 2 ماہ کے عرصے میں 2 بھائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ پہلے بھائی کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے بھتہ دینے سے انکار کیا تھا اور پھر اس کو قبر میں جانا پڑا۔ یہ ساری قتلوں کی داستان کیا ہے؟ میرے ساتھ فیصل بٹ اور محمد علی بٹ کے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کچھ روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ان کے بھائی کو ایک برقع پوش شوٹر آتا ہے اور گولیاں مار کے اسے قتل کر دیتا ہے۔ یہ ساری کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ پہلا بھائی آپ کا فیصل کیسے قتل ہوا تھا؟ پہلا بھائی جو میرا قتل بھتہ نہ دینے کی وجہ سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، پر پولیس کی کارکردگی دیکھیں کہ پولیس کا حرام کھانے کا طریقہ دیکھیں، ہر پولیس والا نہیں۔ اکرام گجر ایس ایچ او شاد باغ جب میرا فیصل بھائی قتل ہوا تھا تب بھی ہم نے کہا تھا کہ جناب ہمارے بھائی کو بھتے کی وجہ سے قتل کیا گیا، تو اس نے کہا جی اوکے بھتے کی وجہ سے اسی پرچہ ہوگا۔ عمران پستول جس نے اپنے شوٹروں کو بولا تھا کہ شاد باغ کی حدود کے اندر فیصل بٹ کو قتل کرنا ہے، میں نے تھانے کو فل کر دی، ان کے پیسے اتنے بھر دیے ہیں کہ تم لوگوں کو شاد باغ تھانے والے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے۔ وہ واقعی قتل کرنے کے بعد نہ ان کے گھروں میں ریٹ ہوئی، یہ کہہ کر نہیں کی گئی جی انہوں نے ٹائر میں کروائی ہیں، اور جو لوگ مفرور تھے غائب تھے ان کے گھر بھی ایک مرتبہ نہیں پولیس، یہ ہمارے گھر کے ساتھ اس لڑکے کا گھر ہے، ایک مرتبہ نہیں پولیس والے نے ریڈ کی۔ ارشد ٹیلو کے راشد ٹیلو تفتیشی کا نام ہے، اسے ہم نے جب کہا جو باقی ان کی طرف ریڈ مارے وہ بولتا جی وہ تو بھاگے ہوئے ہیں، اور بھاگے ہوئے کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ کہاں ہیں، تو ہم ریڈ کہاں مارے ایک مہینہ وہاں پر ہی۔ اور جب پرچہ ہمارے ہاتھ میں دیا گیا فیصل بٹ کے قتل کا، شوٹروں کے ذریعے قتل کیا بھتے کی وجہ سے، تو پرچے میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، اکرام گجر ایس ایچ او صاحب نے لکھوایا ہوا ہے اور تفتیشی صاحب نے کہ جی کاروباری لین دین بھتے کی وجہ سے میرا بھائی قتل ہو رہا ہے، اور پولیس والوں نے عمران پستول کا اس کے شوٹروں کا قانونی طور پر کتنا ساتھ دیا ہے کہ پرچے میں لکھ دیجیے کہ لین دین۔ اور پھر جب یہ دوسرے بھائی کا مسئلہ پڑا ہے، یہ جو ابھی یہ فیصل کو کہاں پہ قتل کیا تھا اور کس طرح پھر اس کو بلایا گیا اور پھر گولیاں مار کے انہیں قتل کیا؟ میرے فیصل بھائی کی نا روٹین تھی کہ وہ نا دن کو سویا کرتا تھا، بس نماز کے بعد مسجد میں جاتا یا گھر نماز پڑھ لیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، رات کو وہ دفتر میں بیٹھتا تھا۔ وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران پستول سے بھتہ مانگ رہا تھا، اسے قتل کرنے کی اس نے کتنا پتہ مانگ رہا تھا؟ یہ نہیں مجھے پتہ، لیکن کچھ ریکارڈنگز ہمیں ہیں، جب کوئی موقع کی مناسبت دیکھیں گے یہ سارا کچھ جس موبائل میں یہ سارا کچھ میرے فیصل بھائی نے ریکارڈنگیں کر کے کال ریکارڈنگ وائس میسج جو کچھ بھی نا پولیس کو دیا، اس کے باوجود پولیس والوں نے حرام کھایا، میرے بھائی کو قتل کروانے کے پیسے کھائے۔ وہ موبائل ابھی تک وہ ارشد ٹلو جو ہے اس نے کہا جی فورینسک کیا وہ بولتے ہیں اس کو، گئے ہوئے ہیں سائنسی لیبارٹری میں، وہ جس سے سارا کچھ یہ ثبوت اور پروف ملنا تھا نا وہ ہمیں موبائل نہیں دیا جا رہا۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں اس موبائل کو، گاڑی ہمیں واپس ملی ہے، چھوٹا موبائل ملا ہے، جس گاڑی پر فائرنگ ہوئی وہ گاڑی مل گئی، چھوٹا موبائل، بڑا موبائل اس لیے کہ اس میں اصل پروف ہے عمران پستول کے سارے ثبوتوں کی، وائس میسج کی، کار ریکارڈنگ کی، سارا کچھ، وہ موبائل ہمیں اس بہانے سے ابھی تک نہیں مل رہا۔ اچھا، جب آپ کے بھائی کو پہلے کو قتل کر دیا تھا تو جس نے قتل کیا تھا وہ گرفتار نہیں ہوا تھا؟ وہ گرفتار کیسے ہوگا جناب، اس کی وجہ پوچھ لیں، وہ تو تب گرفتار ہوگا نا جب تھانے والے کی جیبیں خالی ہوں گی، وہ اس لیے نہیں گرفتار ہو سکتا کہ پولیس والوں کو شمالی لاہور میں سی آئی اے کو چھوڑ کر عام تھانوں والوں کو بھتہ خوروں نے اتنا پیسہ بھرا ہوا ہے کہ 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں اگر ایک علاقے میں 2 بندوں کو وہ قتل کر دے بھتہ نہ دینے کی وجہ سے۔ فیصل بٹ کو قتل کیا، بھتہ نہیں دیا، دوسرا بھائی پیروی کر رہا ہے اسے قتل کیا کہ پیروی بھی کیوں کر رہے ہو اور بھتہ بھی کیوں نہیں دیا اس لیے تمہیں قتل کیا۔ دوسرا بھائی جب قتل ہوا تھا وہ کہاں پہ تھا؟ آپ نے بتایا کہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ سارا واقعہ تاکہ تفصیل سے آپ بتائیں۔ میں یہ ہمارا کارخانہ ہے بیگوں کا، ٹھیک ہے،
تو میں کرانا میں ہی کھول رہا ہوں، تو میں چھت پر گیا ہوں، لڑکوں کو میں نے بٹھایا، کام کو بتایا، تو وہ مجھے ایک لڑکے نے بتایا کہ محمد علی بٹ صاحب آپ کے چھوٹے ببلا بھائی نا باہر آ کر نا بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے اترا، میں نے کہا یار اندر بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی دھمکیاں ملی ہوئی ہیں، ہمیں بھی دھمکیاں ملی ہیں کہ کیس کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ ہم سے بھی بھتہ مانگ رہے ہیں، تو اندر آ جاؤ۔ اتنا بولا ہے میں نے، تو وہ کہتا ہے میں آنے لگا ہوں۔ ابھی اتنا بول کے میں دروازے سے اندر ہی ہوا ہوں، بڑی حد ہے 2 نہیں تو 3 منٹ ہوں گے، اتنے ہی فاصلہ نہیں طے کیا ہوگا، تو پیچھے سے وہاب برقعے میں آیا ہے، اس کے ساتھ سبحان تھا، 5 لڑکے تھے، 2 لڑکے، یعنی کہ اس نے وقوع اپنے محلے میں اپنے گھر کے اپنی گلی میں کرنا تھا وہاب نے، 5 لڑکے تھے، 2 اس کے بیک اپ کر رہے تھے وہاب کو، 2 لڑکے پول پر تھے، ایک رکشے پر تھا، جو اس پستول سے اس نے قتل کیا میرے بھائی کو، وہ 5 لاکھ والا، پھر زہر والی ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق وہ گولیاں کون سی مار کے ہیں جو زہر والی ہیں، وہ عام بندے کو نہیں ملتی، کس ہائی لیول پر یہ شوٹر پہنچے ہوئے کہ 1500 روپے کی وہ ایک گولی، اور زہر والی گولیاں وہ میرے بھائی کو اور ایک اور لڑکا جو زخمی ہے اس کو لگی ہیں۔ اچھا، تو ان شوٹروں کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یہ جو کھلے عام انہوں نے 2-3 ماہ میں آپ کے 2 بھائی قتل کر دیے، پولیس کی یہ گرفت سے کیوں آزاد ہیں؟ سر عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، پولیس سے بڑا بدماش کون ہے اور پولیس سے زیادہ شریف کون ہے؟ پولیس کی اجازت کے بغیر مجھے تو ہم نے یہ جب سے کام کیا تو تجربہ ہو گیا، پولیس والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے تو مخبری اتنی پکی ہوتی ہے کہ ایک گھر میں نمک کا ڈبہ کہاں پڑا ہے، چینی کا ڈبہ کہاں پڑا ہے، کیا پکائے گا، کیا پکانا ہے، کیا کس نے کھانا ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہوتا ہے۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو کچھ ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے یہ پولیس کی طرف سے دی جا رہی جناب مجھے یہ بتائیں کہ آپ شمالی لاہور کے کیبل کے ایریے کو چیک کرنے آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون سے پولیس والوں نے کیبل کے نیٹ کے ایریے خریدے ہوئے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ اصل بنیاد چیز ملے گی کہ پولیس والے، کسی بھی پولیس والے افسر کے کیبل کے نیٹ کے ایریے سے بتا نہیں مانگا جا رہا، اس سے ہٹ کے لوگوں سے مانگا جا رہا ہے۔ جب وہ پھر ایک مثال ہے، میرا بھائی فیصل کیبل کا کام کر رہا ہے، نیٹ کا کر رہا ہے، اب تانگو آ کر ہم جب بیچیں گے تو جس کو بیچیں گے وہ کم پیسے دے گا، اور بیچنے والا وہی، خریدنے والا وہ ہوگا جو ان کو سنبھال سکتا ہے، عمران پستول کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ڈائریکٹ ہم سے کیبل نہیں خریدنے کی بات کی، نیٹ خریدنے کی بات نہیں کی، اس نے بھتہ مانگا، اس لیے اگر یہ بتا دے تب بھی پیسے ہماری جیب میں، پولیس والوں کی بھی جیب میں، عمران پستول کی جیب میں۔ اگر یہ نہ دے، عمران پستول ان کو قتل کروائے گا، بعد میں یہ اس کو سیل کریں گے، ہم اس کو ڈاؤن پیمنٹ میں خریدیں گے۔ جب یہ کام ہوگا تو اسی بہانے اس علاقے سے جتنا بھی کوئی کیبل چلانے والا آپریٹر ہے، نیٹ چلانے والا ہے، ان سب کی کیبلوں پر یہ قبضہ کر لیں گے۔ سی پی او لاہور نے کافی دفعہ یہاں پر آ کے، اس علاقے میں آ کے، یہ جو بتا خور ہیں یا بدماش ہیں انہیں للکارا بھی دیا، اور انہوں نے یہ واضح کہا کہ جی اب میں دیکھتا ہوں کہ کون بدماشی کرتا ہے، تو آپ ان کے پاس نہیں گئے بھی؟ جناب ہم گئے، میرا بھائی یہ پیچھے آئے تھے قتل ہونے سے 1 ہفتہ پہلے، گول باغ میں آئے تھے، شاد باغ گول باغ، وہاں جا کر جب مجھے میرے بھائی کو کسی نے فون کیا، جی عمران پستول، وہاب کے گھر والے اور عمر گجر، یعنی کہ جن لوگوں نے، شوٹروں نے آپ کے بھائی کو قتل کیا ہے، ان کی عورتوں نے محمد علی بٹ صاحب، جنہوں نے ایک شوٹر کو پکڑ بھی لیا ہے، ڈرائیور کو، عمر گجر کے، عمر ملک اس کا نام ہے، وہ لڑکوں، ان عورتوں نے کپڑے پھاڑ کے وہاں پہ جا کے کھلی کچہری میں درخواست دی تھی، محمد علی بٹ صاحب جان نے ہمارے گھروں میں ریٹیں کر کے ہمارے عورتوں کے کپڑے بھی پھاڑ دیے ہیں، ہمارے گھر سے زیورات بھی لے گئے ہیں، پیسے بھی لے گئے ہیں، انہوں نے ایسے کھڈے میرا بھائی جب انہوں نے گیا، انہوں نے کہا یہ دیکھیں ان کے نام درج ہیں، یہ عورتیں بھی کرپٹ ہیں، پھر یہ 2 نمبر بھی ہیں، تو ہاں بلکہ میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو 1 ہفتے بعد میرا بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا، کیونکہ ان عورتوں نے وہاں پر اسے بولا تھا کہ تم ہم یہاں تک آ گئے ہو نا، پیروی تم کر رہے ہو نا، ہمارے بیٹے نے تم سے بھی بھتہ فیصل کے حصے کا مانگا ہے نا، وہ زمین کے نیچے چلا گیا، اب تمہاری باری ہے۔ اعظم صاحب، آپ کے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ پولیس آپ کے بھائیوں کے قاتلوں کو گرفتار کر سکے گی؟ جس نے گرفتار کرنا ہے نا، اسے تو لگایا محمد علی بٹ صاحب جو CIA کے ڈپٹی صاحب ہیں، انہوں نے لگا دیا کھڈے لائن، جس نے پکڑنا تھا، باقی ابھی تک نہیں پکڑے گئے، کیوں؟ ان کو پیسے ملے ہوئے۔ میں آپ کو ایک خاص آپ کے اس چینل کے توسل سے بتا دیتا ہوں، میرے ساتھ کچھ پارٹیوں نے بھی اور کچھ جو ہم جیسے غریب ہیں جن کے بھائیوں کو بھتے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، اب وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں اگر پولیس نے ہی ہمارے بچوں کو بھتے خوروں کے ذریعے قتل کروانا اور پیسے جیب میں ڈالنے، تو پھر ہم مل جل کر یہی اس کا نتیجہ نکالیں گے کہ ہم بھی اپنا مرنا تو ہم نے ہے نا، میرے بھائی جو شوٹروں سے کے ذریعے قتل ہوں، پولیس والوں کے جیبیں بھریں،
تو پھر ہم نے مرنا جو ہے ڈر کے جو جینا ہے، تو پھر بہتر ہے ہم اپنا ایک گروپ بناتے ہیں. تو پھر جو شوٹروں کی سرپرستی کر رہے ہوں، جو کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر پولیس نے آپ کے بھائیوں کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا تو آپ پھر خود ان کے خلاف کارروائی کریں گے، جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا. میں خود کاروائی میں نے خود کیا کرنی ہے، جب مجھے پتا ہے، جب میری باری، میرے بڑے دو چھوٹے بیٹے آپ کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ مجھے بھی دھمکیاں دی ہیں. مجھے کون دھمکیاں دے رہے ہیں؟ یہ عمران پستول، سبحان وہاب، اچھا. محلے کے لڑکوں کے ذریعے انہوں نے بولا کہ جی عظیم بھائی دیکھ لیں، فیصل بھائی نے بھتا نہیں دیا تھا تو انہوں نے زمین کے نیچے بھیج دیا ہے. اچھے بھلے اگر بھتا دے دے تو کیا تھا. پھر اگر محمد علی بھائی کو بھی نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے پیروی کی، وہ سوری کر لیتے ان سے، عمران پستول سے، اس کو بتا دیتے تو کیا تھا. وہ تو پیروی کرنا شروع کر دیے. انہیں بھی دیکھ لیں زمین کے پیچھے بچ گئے ہیں آپ. تو اب آپ بتا دیں گے اپنی جان بچانے کے لیے؟ نہیں، میں بتا نہیں دوں گا. میں نے بولا ہے کہ میں کچھ عرصہ دیکھوں گا. اگر میرے میں اپنے بھائیوں کی بات نہیں کر رہا. اگر پولیس نے بھتہ خوروں سے پیسے کھا کر ہمارے ہی بھائیوں کو قتل کروا کے پیسے کھانے، اور پولیس کی اپنی دہشت رکھنے کی بجائے انصاف کرنے کے ان بھتہ خوروں کے ذریعے دہشت پھیلانی ہے اور عوام کو قتل کروا کے اپنی جیبیں گرم کرنی، تو میں نے بول دیا کہ ان قریب اللہ کے حکم سے، لیکن جب میں یہ کام سٹارٹ کروں گا تو میڈیا پر اسی طرح انٹرویو کے ذریعے بتا دوں گا کہ ایک گروپ ہم بنائیں گے. اور مجھ سے کچھ دوستوں نے جن کے بھائی، باپ، چچے، ماموں قتل ہوئے بھتہ نہ دینے کی وجہ سے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن ہمارے مارنے والے دندناتے پھر رہے ہیں، اور پولیس تعاون کرنے کی بجائے ان سے پیسے بٹور رہی ہے اور انہیں بری کر رہی ہے، انہیں شک کا فائدہ دے کر ضمانتیں دلوا رہی ہیں. تو ان قریب اللہ کے حکم سے، کیونکہ حکم بھی یہ قتل کا بدلہ قتل، اللہ کے حکم سے اگر یہ کام لاہور میں بند نہ ہوا، شوٹروں والا، اگر یہاں کراچی والا بھتہ خور گروپ کام تیار کرنا ہے، کراچی والا ماحول بنانا ہے کہ یہ بھتہ کا شہر بنانا، لاہور کو کراچی کی طرح بھتہ نہ دینے کی وجہ سے، پرچی دینے کی وجہ سے گولی پہنچا کر بندے مارنے، تو پھر ان قریب اللہ کے حکم سے میں آن لائن میڈیا ان بھائیوں کے توسل سے کہہ رہا ہوں، ان قریب پھر آپ سنیں گے میرے ہی ذریعے کہ ہم نے ایک گروپ بنا لیا ہے. آپ کے جو بھائیوں کو قتل کیا ہے، جس نیٹ ورک نے ہے، جو کہ شوٹر ہیں، جو بتا خور ہیں، ان کو کچھ سیاسی بھی سپورٹ ہے؟ سر جی سیاسی سپورٹ ہے. ایک CIA کا اتنا قابل آفیسر انہوں نے کھڈے لین لگوا دیا ہے، اس کے عہدے سے ہٹا کر اسے ایک دفتر میں بند کر دیا ہے. اس سے زیادہ سیاسی پاور کیا آپ سمجھیں گے؟ CIA کا ایک آفیسر ہو، محمد علی بٹ صاحب، جو اس کیس سے کو اس وقت سے ڈیل کر رہے ہیں جب سے یہ کام شروع ہے، اور انہوں نے کئی مجرم پکڑے بھی، کئی مجرموں کو انہوں نے کیفر کردار بھی پہنچایا. پر اس مرتبہ وہ دیکھ لیں کہ ان کی کتنی یہ بھتہ خوروں کی پاور بڑھ گئی کہ انہوں نے مین بندے کو کھڈے لین لگا دیا. اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ کے دونوں بھائی شادی شدہ تھے، بچے ہیں ان کے؟ جو فیصل بھائی تھا، حافظ فیصل، محمد فیصل بٹ صاحب، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ سب سے چھوٹا تھا، ٹھیک ہے. اور جو دوسرا بھائی ہے محمد علی بٹ قتل ہوا ہے، اس کی 2 سال کی بیٹی ہے، ایک سال ہی کی بیٹی ہے. تو یہ رات کو غلطی سے میں نے موبائل میں اس کے پاپا کی تصویریں دیکھی فوت کی والی، تو اس نے وہ کفن میں خون لگا ہوا تھا. تو طوطی زبان میں اب میں کیا بولوں، پہلے دیکھ کے بولتی ہے فیصل چاچو نے لال کپڑے پہنے تھے، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے. میرے ابو نے لال کپڑے پہنے کفن کو جو خون دے کر، تو میرے ابو بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے. رات کو مجھ سے پوچھے پاپا کہا ہے، میں نے ببے سے ملنا، ابو سے ملنا. اب مجھے بتائیں میرے 2 بیٹے جو بندے کھا جائیں، شوٹروں میں مار دیں، پولیس والے پیسے جیب میں ڈال لیں، ان کو پکڑنے کی بجائے میرے دوسرا بھائی قتل ہو جائے. انہوں نے مجھے مارنا ہی ہے نا، وہاب نے مجھے مارنا ہے، وہاب نے مجھے مارنا ہے نا، قتل کرنا ہے. سبحان نے مجھے قتل کروانا ہے نا، عمران پستول نے مجھے قتل کروانا ہے نا، بھتے نہ دینے کی وجہ سے، پیروی کرنے کی وجہ سے. میں پیروی نہیں کروں گا اللہ کے حکم سے، پیروی نہیں کروں گا. پر مجھے جو چاہیے تھا جو ان کے پاس ہے، مجھے پارٹیاں مل گئی ہیں، جن پارٹیوں کے لڑکوں کو، بچوں کو، ماموں کو، چاچوں کو، ابوں کو انہوں نے قتل کروایا ہے، وہ مجھے مل گئے. پھر ان کے یہ نوجوان میرے ساتھ میری طرح کے مل گئے، وہ کہتے ہیں ہم نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے مرنا یعنی ہے. کہ آپ نے خود اب بدلہ لینا ہے ان سے نا، ان کو مار کے؟ اگر یہ ہمارے قانون نے ساتھ نہ دیا؟ ساتھ IG، میں کہتا ہوں اگر اس مرتبہ میرا بھائی، یہ میرے بھائی، بڑے بھائیوں کو، یا مجھے، یا میری فیملی کو، یا اب لاہور میں اگر میں نے 2-3 مرتبہ سن لیا، ہم نے ایک ٹارگٹ رکھ دیا کہ 2 سے 3 مرتبہ اگر ہم نے سن لیا کہ لاہور میں کسی کو بھتے کی وجہ سے قتل کیا گیا، تو انشاءاللہ آپ ان قریب اس کے بعد یہ سننا شروع کر دیں گے فلاں بھتہ خور، فلاں بندہ بھتہ خوروں کا ساتھی فلاں جگہ ان کے طریقے سے مارا گیا. یہ میرا اوپن چیلنج ہے. جس نے مجھے CIA نے، IG پنجاب نے، جو DPO ہے، جو بھی کوئی بھی نا، جس نے مجھے آ کر مارنا ہے، پولیس مقابلے میں گرفتار کرنا ہے، قانونی کارروائی کریں،
کیوں؟ اگر آپ قانون کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں سے پیسے بتا خوروں سے حصے لے کر میں لوگوں کے عوام کے بچوں کو مروا رہے ہیں، ان کے باپوں کو، ایک ماں کے بیٹے کو، ایک بیوی کے شوہر کو، ایک بچے کے باپ کو، ایک بھائی کے بھائی کو، ایک بہن کے بھائی کو، یعنی کہ عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، بچوں کو یتیم کر کے آپ لوگوں کے پیسے کھا رہے ہیں، تو پھر ہم نے بھی مرنا ہے نا، انہوں نے ہمیں جو مارنا ہے ہم ان کو مار کے مریں گے اللہ کے حکم سے. لیکن یہ میں پہلے بتاؤں پھر اوپن کہ یہ 2-3 اگر ایسے اور وقوع ہے شاد باغ میں نہیں لاہور میں کہیں بھی ہوئے، بتا خوروں کی شوٹروں کی وجہ سے کوئی قتل ہوا تو اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ صرف یہ سنیں گے کہ بھتے کی وجہ سے نہیں کوئی قتل ہوا ہے بلکہ بھتا خور قتل ہوئے، یہ آپ ضرور سنیں گے اللہ کے حکم سے. اور آپ سب سے پہلے مجھے اٹھائیں، اور اگر آپ یہ امید رکھیں گے نا کہ آپ مجھ سے یہ بات نکال لیں گے کہ کون وہ لڑکے کون سی پارٹی ہیں، تو میں نے 2 بھائیوں کو اگر زخم کھایا نا تو میرے آپ ٹکڑے کر سکیں گے پر آپ کو وہ نہیں پتہ چلے گا کیونکہ ہم نے بھی وہی طریقہ جی بالکل جی، جب پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف اور صرف لوگوں کو اپنے بیانات کی وجہ سے انہیں گمراہ کریں کہ ہماری پنجاب پولیس آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرے گی، تب آپ کی پولیس کہاں تھی جناب سی سی پی او صاحب جب اس شخص کے 2 بھائیوں کو قتل کیا گیا تھا اور آپ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اب بدماشوں کے خلاف گھیرا تانگ کیا جائے گا. اس علاقے میں شاد باغ میں میں اس وقت موجود ہوں اور اس علاقے میں شوٹروں کی اور بھتہ خوروں کی بھرمار ہے، اور ان بھتہ خوروں کی جو پشت پناہی ہے وہ ان کے مطابق کہ جی وہ پولیس کر رہی ہے، اور سیاسی جو اثر و رسوخ رکھنے والے یہاں کے جو مقامی سیاستدان ہیں وہ ان کی مکمل سرپرستی کرتے ہیں. اور اگر فیصل بٹ کے قاتل عبد الوہاب کو پولیس گرفتار کر لیتی تو محمد علی بٹ نہ قتل ہوتا. محمد علی بٹ کی بیٹی نے جب اپنے باپ کو خون میں لت پت دیکھا تو یقین کریں کہ 2 سال کی بچی کس طرح لڑکھڑائی ہوگی. مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر، مجھے افسوس ہوتا ہے لاہور پولیس پر جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے لیکن کارکردگی ان کی صفر ہے. اگر اب بھی آپ نے ان ملزمان کو گرفتار نہیں کیا تو نہ جانے کتنی ماں کی گودیں اجڑیں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.